آج ہم بات کر رہے ہیں اردو افسانے پر ترقی پسند تحریک کے اثرات کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے فرد اور سماج کو درپیش مسائل کو وضاحتی انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا تھا۔ ان افسانہ نگاروں نے عوام کے جذبات و احساسات اور ان کی امنگوں کو آواز دی تھی۔ کسان اور مزدور کے جو مصائب تھے، ان کی جو مشکلات تھیں اور محرومیاں تھیں، ان کو ان افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کے ذریعے سے سامنے رکھا تھا۔ ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا کہ موضوعات اور مسائل کو اجتماعی انداز میں دیکھا، یعنی کلیکٹیو ایز اے ہول سوسائٹی کو دیکھا۔ اگر کوئی پریشان ہے بھوک کی وجہ سے، تو صرف اس کی بھوک کو نظر میں رکھ کر کے نہیں کیا، بلکہ بھوک ایز اے کانسیپٹ، ایز اے سوسائٹی میں جو چیز بھوک کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو دیکھا اور اس کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک بڑا کام ترقی پسند افسانہ نگاروں نے کیا ہے۔ گویا فرد کے ذاتی مسئلے کی وجوہات کو بھی اجتماعیت اور معاشرے کے مختلف سرچشموں میں تلاشنے کی کوشش ہمیں ان کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ حیات کی سطح پر انہوں نے تحریر نفسی، شعور کی رو اور آزاد تلازم خیال کے ساتھ فنی سطح پر پلاٹ کو فوقیت دی، یعنی وہ ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آزاد تلازم خیال، شعور کی رو اور تحریر نفسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے پلاٹ کو اہم جانا اور دوسری طرف قصے کو بھی اہمیت دی۔ اس لیے بجا طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک نے انداز فکر و نظر کو جو متاثر کیا، وہ تأثر ادبی اصناف اور ان میں برتے جانے والے موضوعات کی پیشکش میں بھی نظر آتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے اثرات جن ادبی اصناف میں نمایاں رہے ہیں، ان میں اردو افسانے کو کہنا چاہیے کہ بہت اہمیت حاصل ہے۔ شاعری کو بھی بہت متاثر کیا اس تحریک نے، اور افسانے کو بھی حد درجہ متاثر کیا۔ ترقی پسند اردو افسانہ نگاروں کے متعلق ہم نے یہ بات جان لی کہ وہ کون کون سے افسانہ نگار ہیں، یعنی عزیز احمد، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، کرش چندر بیدی۔ تو یہ تو وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنی ایسی چھاپ چھوڑی ہے کہ ترقی پسند افسانے کا ذکر ان کے بغیر اگر آپ چاہیں کہ مکمل کر لیں تو مکمل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ایک بڑی فہرست ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام اس فہرست کو پڑھنا اور ان کو بتانا وہ ایک تحصیل حاصل ہے، وہ آپ جانتے ہیں کتابوں میں وہ نام درج ہیں، لیکن چونکہ ان افسانہ نگاروں کی خدمات اس لائق رہی ہیں اور ان کے کام اتنے اہم ہیں کہ ان سے صرف نظر کر کے آپ ترقی پسند افسانے کی کوئی مستند تاریخ، معتبر تاریخ مرتب نہیں کر سکتے۔ گویا ایک طرح سے اس پوری تحریک کو مضبوطی عطا کرنے میں ان افسانہ نگاروں، یعنی جو افسانہ ہے ترقی پسند افسانہ، اس افسانے کو اعتبار دلانے میں، اسے وقار عطا کرنے میں ان افسانہ نگاروں کا بہت اہم رول ہے۔ تو یہاں ہم فردن علیحدہ اجمالی طور پر ان افسانہ نگاروں کی خدمات کا ایک جائزہ لیں گے تاکہ ہمارے سامنے ان کی جو خدمات رہی وہ سامنے آ سکیں، اور اردو افسانہ جو ترقی پسند افسانہ ہے اس کی ایک طرح سے کیا خصوصیات رہی ہیں، کس طرح سے اس کے جو تصورات تھے، جو فکری اور جو فنی مباحث ہیں، وہ ان افسانہ نگاروں کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے کیسے آتے ہیں، اس کو ہم سمجھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے عزیز احمد کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی افسانہ نگاری کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ افسانوں میں تاریخی میلانات اور عصری رجحانات سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کا کوئی بھی افسانہ پڑھیں آپ، ان میں آپ کو یہ دکھے گا کہ وہ تاریخ سے استفادہ کر رہے ہیں،
تاریخی کردار لے رہے ہیں، تاریخی واقعات سے وہ اپنے افسانے کے جو پلاٹ ہے اس کو تیار کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے عصری رجحانات، یعنی جو عصری مسائل ہیں گویا ایک طرح سے، ان سے وہ ساری چیزیں یعنی مواد اخذ کرتے ہیں اپنے افسانوں کا۔ اور ان دونوں جگہوں پر آپ دیکھیں کہ اپنے افسانوں میں کیا کرتے ہیں وہ کہ جو مادی نمائشی اور کھوکھلی زندگی کو اجاگر کرتے ہیں، اور انسانی چہرے پر جو تہ در تہ مصنوعیت کا نقاب پڑا ہوا ہے اسے ہٹاتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا آپ مطالعہ کریں تو ان کو دو حصوں میں ہم آسانی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ ایک افسانے کی قسم تو وہ ہے جس میں ان کے وہ افسانے شامل ہیں جن میں مغربی اور مشرقی افکار کی عظمت، تاریخی کردار کی طلسماتی فضا، شخصی تہداری، عجائب خانے، رقص گاہیں اور قہوے خانے شامل ہیں۔ تو ان افسانوں کو پڑھ کر کے ان کی جو تاریخی بصیرت ہے اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اس کا ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے جو ان کے افسانے ہیں ان میں وہ افسانے شامل ہیں جن میں ان کے جمالیاتی احساس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ افسانے کسی نہ کسی پہلو سے جنسی مسائل کے ارد گرد گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ مدن سنہا اور صدیاں، زریں تاج، جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں اور تصور شیخ ان کے بہت اہم اور عمدہ افسانے ہیں، بلکہ ان کے شاہکار افسانے کہے جا سکتے ہیں، اور ترقی پسند تحریک کے بھی شاہکار افسانوں میں ان کو جگہ مل سکتی ہے۔ فنی لحاظ سے جو عزیز احمد کی افسانہ نگاری ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے جو پلاٹ ہے وہ تہدار ہوتے ہیں اور واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہمیں ملتے ہیں۔ جو کہانی کی ابتدا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ ذرا چوکانے والا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ بالکل سپاٹ طریقے سے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کردار جو ان کے ہیں وہ خواب و خیال کی دنیا سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے آس پاس کی جو دنیا ہے یعنی کہ حقیقی دنیا اس سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس تعلق کی وجہ سے چونکہ کردار حقیقی دنیا کے ہیں، مسائل آپ کے اپنی دنیا کے ہیں، اس لیے جب قاری ان کے افسانے پڑھتا ہے تو اس کے ذہن پر ایک بھرپور تاثر قائم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے افسانے نگار جن کا ہم یہاں ذکر کریں گے وہ ہے غلام عباس۔ غلام عباس کے 3 افسانوی مجموعے آنندی، الحمرا کے افسانے اور جاڑے کی چاندنی یہ شائع ہوئے ہیں۔ ان کے بیشتر کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور سے وہ متوسط طبقہ جس کے وہ افراد اس میں شامل ہیں جو تنگ و تاریک گلیوں میں عزت و شرافت کی زندگی گزارنے کے جتن کرتے ہوئے ذہنی کشمکش اور طبقاتی تضاد کے شکار ہیں۔ ان کا غلام عباس کے کئی افسانے بہت مشہور ہیں۔ ایک بڑا اہم افسانہ ہے چشم و چراغ، اس میں تکنیک کی تبدیلی کی اچھی نمائندگی ہمیں ملتی ہے۔ ان کی جو تکنیک ہے بہت اہم، بلکہ ان کی وہ پہچان ہے، وہ تکنیک ہے ایک دائروی عمل کے ذریعے سے وہ افسانہ قائم کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے اس تکنیک میں کہ یہ افسانہ اختتام کو پہنچ کر اپنے آغاز سے مل جاتا ہے۔ ان کے افسانوں کی جو ایک ان کی تکنیک کی جو خاص بات ہے، ان کا اسلوب سادہ لیکن پرکار ہے، اس میں بے ساختگی بھی ہے اور مزاح کی چاشنی بھی ملتی ہے۔ آنندی جیسا کہ بھی کچھ دیر پہلے ذکر ہوا تھا، ان کا شاہکار افسانہ ہے۔ دائروی عمل کی جو نامیاتی حیت آنندی میں بھی آپ کو ملتی ہے۔ یہ افسانہ ان کا شاہکار افسانہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ افسانہ نہ صرف حقارت کی نظر سے دیکھی جانے والی عورتوں کی باعزت آبادکاری کی جانب واضح اشارہ کرتا ہے، بلکہ اخلاق و کردار کی حفاظت کے لیے دلوں کی دنیا کو آباد کرنے کو اولیت دیتا ہے، اور یہ احساس قائم کرتا ہے
کہ نقل مکانی کے بجائے، جگہ تبدیل کرنے کے بجائے آدمی کو اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیے، اپنے ضمیر کو بیدار کرنا چاہیے اور شعور کو بالیدہ کرنا چاہیے۔ عزیز احمد، غلام عباس، ترتیب ان کی سینیورٹی کے حساب سے نہیں، بس میں آپ کو یوں بتا رہا ہوں کہ یہ افسانہ نگار ہیں، اور ان افسانہ نگاروں نے اپنی افسانہ نگاری کے ذریعے سے اس طرح سے ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے کہ کوئی سینئر ہے تو اس کو پہلے اور بعد میں۔ بہرحال یہ جس طرح سے چیزیں مجھے یاد آتی جا رہی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں فکر و فن کا ایک حسین امتزاج ملتا ہے۔ اس امتزاج نے الگ الگ سمتوں میں اپنا ارتقائی سفر طے کیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے افسانے جو ہے وہ رومانس سے حقیقت اور تخیل سے مشاہدے کی طرف سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ جذباتی پیرائے بیان دھیرے دھیرے اشاریت اور ایمائیت میں بدل گیا ہے، جو مؤثر اور دیر پا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے ان کے افسانوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ارتقائی سفر آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی رومان سے انہوں نے اپنی زندگی، اپنے افسانے کی زندگی شروع کی، بعد میں وہ حقیقت کی طرف گئے، پھر تخیل سے شروع کیا، اس کے بعد وہ مشاہدے کی طرف گئے۔ جذباتی بیان کو انہوں نے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ اشاریت اور ایمائیت میں بدل لے گئے۔ تو گویا ایک طرح سے ان کا سفر ہے افسانے کا جو کہ بہت غیر معمولی ہے۔ انسانی جذبات و احساسات اور معمولی سے معمولی واقعے کو بھی انہوں نے زندگی کی جو پرپیچ حقیقتوں کے سامنے اس طرح قاری کے سامنے پیش کیا ہے کہ پورا معاشرہ ایک آئینے کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں، جو جہاں سے جو اپنے افسانے کا مواد لیا ہے، خاص طور سے وہ پنجاب کے خاص دیہاتی فضا ہے، وہاں سے انہوں نے اپنے افسانوں کا مواد لیا ہے۔ پنجاب کے دیہاتوں کے علاوہ شہری زندگی کے بعض پہلوؤں کو بھی انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ ان کے دو جو ہم افسانی مجموعے ہیں، سناٹا اور برگ ہنا، وہ ہمیں ملتے ہیں، اور ان کے جو بہت اہم افسانے ہیں ان میں گنڈاسا اور پرمیشر سنگھ بہت اہم افسانے ہیں، جن میں بہت سخت ماحول ہے اور بہت عمدہ قسم کا بیانیہ یہاں ہمیں ان افسانوں میں ملتا ہے، گنڈاسا اور پرمیشر سنگھ۔ عصمت چغتائی یہ ایک بہت بڑا نام ہے، اس عہد کے افسانہ لکھنے والوں میں عصمت چغتائی کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے جو افسانے ہیں وہ جنسی ناسودگی، عورت کا استحصال، عدم مساوات، توہمات، تعصب، تنگ نظری، رقابت اور حسد جیسے موضوعات کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ گھریلو الجھنوں کو مرکز بنا کر کے جوان لڑکیوں کی جو جنسی گھٹن ہے اور کثیر العیال عورتوں کے لیے کے المیے پر انہوں نے خوب لکھا ہے۔ ہلکا پھلکا طنز اور مزاح عصمت کے کہنا چاہیے کہ ادبی حربے ہیں جسے وہ استعمال کرتی ہیں اپنے افسانوں میں۔ وہ ان ادبی تدابیر سے، ان ادبی وسائل سے کام لے کر کے اپنے کرداروں کے جذبات و احساسات کی کہنا چاہیے کہ ان کی پرتیں اتارتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے طنز میں تیکھا پن، بیان میں شگفتگی اور رنگینی ہے۔ ان کے سبھی کردار اپنی زبان بولتے ہیں اور اپنے منفرد لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مختصر ترین الفاظ میں انہیں فضا سازی کا ہنر معلوم ہے، اور پھر کرداروں کی حیثیت اور ان کی مناسبت سے مخصوص لب و لہجہ وہ بناتی ہیں، وہ پیش کرتی ہیں۔ ان کے پس منظر میں جیسا کہ بھی ہم نے دیکھا کہ احمد ندیم قاسمی کہا کہ وہ پنجاب کے دیہی علاقوں کو اور شہری علاقوں کو بھی انہوں نے اپنے افسانوں کہنا چاہیے کہ افسانوی جو مواد ہے جو ان کے افسانوں کا وہاں سے لیا ہے، پنجاب کے دیہات اور اس کے شہر کے سماجی زندگی سے۔ اسی طرح سے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عصمت چغتائی
کہ یہاں جو خاص طور پر مغربی یو پی کے گھرانوں کی بول چال کا ہمیں انداز ملتا ہے، بے ساختہ انداز، زبان کا چٹخارا، کہاوتوں اور محاوروں کا برمحل استعمال، یہ ان کا جو اسلوب ہے، ان کا جو پیرائے بیان ہے، اس کی نمایاں خصوصیات ہے۔ چوتھی کا جوڑا، ساس، اف یہ بچے اور لحاف وغیرہ ان کے اہم اور نمایاں افسانے ہیں۔ عصمت کے بعد ایک بہت بڑا دوسرا نام ہے منٹو کا۔ منٹو کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ چونکا دینے والی بات ہے، اچانک سے ایک دم یا پھر غیر متوقع طریقے سے شروع ہو کر اختتام کو پہنچنے والے جو ہے ان کے ہاں ملتے ہیں۔ تو منٹو کے جو افسانے ہیں وہ نفسیاتی، سیاسی اور سماجی مسائل پر مبنی ہیں۔ فسادات اور طوائف کے موضوع پر انہوں نے نہایت مؤثر طریقے سے سماج کے جو گھناؤنے جسم پر نشتر زنی کی ہے اور اس کے کھوکھلے پن کا مذاق اڑایا ہے۔ کرداروں سے وہ بہت گھلے ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ ان کے عزیز ہے، رفیق ہیں، ستم ظریفی کے چشمدید گواہ ہوں۔ اچھا، یہ تأثر ان کے ہاں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کرداروں کی ذہنی الجھنوں اور مالی پریشانیوں کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کے کئی افسانے ایسے ہیں جو یادگار افسانے ہیں، جو صرف ان کے اہم افسانے نہیں ہیں یا ان کے شاہکار افسانے نہیں ہیں، بلکہ ترقی پسند افسانے کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں ان افسانوں پر ہماری نگاہ جا کر ٹھہر جاتی ہے، جیسے قانون ہے، شرابی، بابو گوپی ناتھ موزیل، ٹوبا ٹیک سنگھ، کالی شلوار، کھول دو، دھواں، ٹھنڈا گوشت وغیرہ۔ یہ بہت اہم اور کہنا چاہیے کہ بالکل ان کے شاہکار افسانے ہیں، اور نہ صرف ان کے بلکہ ترقی پسند تحریک کی جب بھی کوئی ایک فہرست مرتب ہوگی افسانوں کی، ان میں ان کے افسانوں کو بالکل یقینی طور پر جگہ ملے گی۔ وہ اپنے کرداروں کی حقیقی زندگی کو ابھارنے کے لیے وہ قلمی تصویروں کے ذریعے سے ان مقامات پر لے جاتے ہیں، قارئین کو اپنی قلمی تصویر ایسی بناتے ہیں اپنے کرداروں کی، اور پھر اپنے قارئین کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں سفید پوش چوری چھپے جایا کرتے ہیں۔ سحر بیانی کے توسط سے وہ نہ صرف معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی مخلوق سے متعارف کراتے ہیں، بلکہ ان باعزت لوگوں کے چہروں کی رقا کشائی بھی کرتے ہیں جو دن کے اجالے میں اپنی جان پہچان کا اشارہ تک نہیں کرتے، لیکن رات کے اندھیرے میں انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ان کا کہنا چاہیے کہ فساد اور طوائف کی زندگی پر، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے بہترین افسانے لکھے ہیں۔ بیدی ایک بہت بڑا نام ہے اس عہد کے افسانہ لکھنے والوں میں۔ بیدی نے عجیب و غریب قسم کی کا کمال پیدا کیا ہے اپنے افسانوں میں۔ وہ انسان کی جو فطری معصومیت ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں کی نفسیات کی تمام تہداریوں کو قاری کے سامنے لانے کا ہنر جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے گھریلو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل، فرد اور سماج کی کشمکش کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ نفسیاتی نکات، عمیق مشاہدے اور گہرے سماجی شعور کی وجہ سے تغیر پذیر سماج کے تقریباً تمام عصری حقائق ان کے افسانوں میں سمٹ آئے ہیں۔ ان کے کئی اہم افسانوی مجموعے ہیں، دانا و دام ہے، گرہن ہے، کوک جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، یہ سارے ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو اور کوک جلی جیسے شاہکار افسانے انہوں نے ہی لکھے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات دہرانا چاہوں گا کہ یہ صرف لاجونتی ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو، کوک جلی، یہ صرف ان کے اہم افسانے نہیں ہیں، بلکہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو افسانے لکھے گئے، یعنی ترقی پسند افسانہ جو ہے اس میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔
ایک اہم نام جس نے ترقی پسند افسانے کو مضبوطی عطا کی، استحکام عطا کیا اور وقار اور اسے اعتبار بخشا، وہ نام ہے کرش چندر کا۔ وہ زود نویس افسانہ نگار تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سی کے ہی لیکچر میں یہ جتنے افسانہ نگار میں نے بتایا، عصمت کا نام لیا، منٹو کا نام لیا، بیدی کا نام لیا، تو یہ سارے افسانہ نگار وہ ہیں۔ کرش چندر بھی، ان کے اوپر الگ الگ سے لیکچر ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ کرش چندر کا جب انتقال ہوا تو ان کے پاس ایک ڈائری تھی، اور اس ڈائری میں جب دیکھا گیا اس ڈائری میں تو 300 تقریباً مرکزی خیال اس میں لکھے ہوئے تھے، کہانیوں کے تھیم لکھے ہوئے تھے۔ گویا اگر وہ باقاعدہ حیات رہتے تو ان پہ وہ 300 تک کہانیاں لکھ سکتے تھے۔ تو اس سے ان کی زود نویسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے انگنت افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں انہوں نے تمام عصری مسائل کو پیش کیا ہے۔ ابتدا میں جس طرح کے اور بھی افسانہ نگار ہمیں یہاں نظر آتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا احمد ندیم قاسمی کا ہے کہ ابتدا میں ان کے ہاں رومانیت کی باتیں ملتی ہیں، بعد میں وہ حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ کرش چندر کے ہاں بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ان کا انداز بیان شگفتہ ہے، جس میں وہ سیاسی اور سماجی جو استحصال ہے، صحبتوں، ذلتوں، مکاریوں اور بے رحمیوں کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ بے باکار انداز میں پیش کیا ہے، بلکہ افسانے کے جو فنی ضابطے ہیں اور وہ جو اسالیب ہیں، ان میں بھی بہت سارے تجربے ہمیں ان کے ہاں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ہاں فینٹاسی ہے، تمثیلی اور علامتی افسانوں کے علاوہ پلاٹ کے بغیر بھی افسانے ملتے ہیں اور ملفوظات کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ تو شروع میں ان کے ہاں رومانیت پسندی کی جھلک ملتی ہے اور اس طرف وہ ان کا جھکاؤ ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی سماجی مسائل سے چشم پوشی کی ہو۔ ان کے بہت سارے مشہور افسانے ہیں، جیسے کہ زندگی کے موڑ پر، بالکنی، مہالکشمی کا پل، کالو بھنگی اور قحط بنگال وغیرہ۔ کہانیوں میں کالو بھنگی، بہت ساری ان کی ایسی کہانیاں جن میں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ انہوں نے تکنیک اور تجربے بہت کیے ہیں۔ کالو بھنگی کی تکنیک میں دیکھیں کہ وہاں شخصیت نگاری ہے اور انٹرویو کا باہمی تعامل شامل ہے۔ اس میں خود فنکار نے اپنا مذاق اڑا کر طنز پیدا کیا۔ کالو بھنگی کی بے رس اور محروم زندگی اس کی انسانیت کے مقابل لوگوں کے استحصال کا بیان کرتی ہے۔ ایک بڑا اہم افسانہ ان کا ہے انداتا۔ انداتا میں دیکھیں کہ 3 الگ الگ سماج کے وہ قحط بنگال کے حوالے سے وہ افسانہ ہے، اس میں ٹیکنیک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں دیکھیں کہ کس طرح سے 3 الگ الگ طبقوں کی کہانی، 3 انسانوں کی جو مختلف سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کہانی کو اس طرح سے شامل کیا ہے، پیش کیا ہے کہ وہ سب آپس میں مربوط ہیں۔ تو یہ ان کا ایک بڑا کمال اور ایک اعجاز ہے۔ وہ ہمیشہ میرے خیال سے بہت تجربات کیا اور ان کو ہمیشہ افسانوں میں جو یہ تبدیلی ہے ترقی پسند افسانے میں، انہوں نے جس طرح سے تنوع ہے ان کے ہاں تجربات کا تکنیک کے حساب سے، وہ بہت اہم ہے۔ غرض اس عہد کے افسانہ نگاروں کے سامنے ایک مطمع نظر تھا۔ وہ ترک وطن، فرقہ وارانہ فسادات، قتل و غارت گری، عدم تحفظ اور باہمی منافرت جیسے موضوعات پر جرأت اور بے باکی کے ساتھ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے پریم چند کی حقیقت نگاری میں توسیع کرتے ہوئے افسانے کو مختلف اور متنوع حقیقت نگاری سے روشناس کرایا تھا۔ انہوں نے اس غیر یقینی صورتحال میں رشتوں کے ٹوٹنے بکھرنے کی عکاسی کے ساتھ ہی صالح کردار کی تعمیر، اخلاقی قدروں کا احترام اور اصلاح معاشرہ پر نئے زاویے سے غور و فکر کرنے کو فوقیت دی۔ اردو افسانہ کوئی جامع صنف نہیں ہے، اس میں تجربہ، تبدیلی اور اضافے کو قبول کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زمانے میں افسانہ نگاروں نے اس میں اپنی صلاحیت، مطالعہ اور افتاد و مزاج کے حساب سے تبدیلیاں پیدا کی۔ انہوں نے سماجی حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ انقلابی حقیقت نگاری کے نمونے بھی پیش کیے۔
کرداروں کے اندرون میں اتر کر ان کا نفسیاتی تجزیہ بھی کیا اور جنسی مسائل کو بھی پرتا. انسان کی فطری معصومیت کو بھی فن کے پیرائے میں خوبصورتی سے پیش کیا. انہوں نے ادب کا جو ابتدائی نقطۂ نظر تھا اس کو سامنے رکھ کر ایسے افسانے لکھے جن میں سماج کا چہرہ صاف نظر آتا ہے. تو موضوع کے علاوہ حیت کے لحاظ سے بھی ترقی پسند تحریک کے زمانے میں اس کے زیر اثر جو افسانے لکھے گئے ان میں اہم پیش رفت ہوئی. اس نے پلاٹ کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس کو فوقیت دی، اور اس حالت میں کہ تحریر نفسی، شعور کی رو اور آزاد تلازم خیال کے حید کے تجربات ان کے سامنے تھے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے پلاٹ کو ترجیح دی اور قصہ پن کی اہمیت کو برقرار رکھا. تو گویا یہ دیکھتے ہوئے یہ کہنے میں کوئی تأمل اور کوئی جھجک نہیں ہے کہ اردو افسانے کی تاریخ میں ترقی پسند تحریک ایک فعال اور متحرک تحریک کے طور پر ہمیشہ یاد کی جائے گی. بہت بہت شکریہ.